طریقے سے گنہگار تھا، کلمے کے ذریعے جنت میں چلا گیا. ادھر 7 جنتے کس جنت میں جائے گا؟ بھائی وہاں ایک سے ایک اعلیٰ جنت ہے. سب سے جو ادنا جنت ہے اس کا نام خلد ہے. سب سے جو ادنا عبادت ہے قابل قبول، سب سے ادنا عبادت وہ قلب کی ہے. زبانی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں، ساری کرتے ہیں. سب سے ادنا عبادت قلب کی ہے اور سب سے ادنا جنت خلد ہے. قلب والا خلد کا حقدار ہے. اب وہ بھی خلد کے نیچے جنتی کو نہیں، وہ بھی خلد میں چلا گیا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انہی لوگوں کے لیے، کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کو نیکوکاروں کے برابر کر دیں. اب وہ جنت میں چلے گئے لیکن ان کے غلام بن کے رہیں گے اور کتنے پچھتائیں گے. کاش یہ قلب تو ہم میں بھی تھا. اگر ہم اس کی عبادت کرتے ہم بھی ان جیسے ہو جاتے نا. اب غلامیں کو دھونے نہیں ملیں گی نا. تمہارے اندر 7 مخلوقیں ہیں، ہر مخلوق کا تعلق ایک آسمان سے ہے. اگر یہ آسمان کی سیر کرنا چاہے ملکوت کی جہاں فرشتے ہیں، اس قلب کے ذریعے اس کو پرواز ادھر چلی جائے گی. اگر جبروت کی سیر کرنا چاہے اس روح کو تیار کر لے. اگر عنکبوت کی کرنا چاہے تو سری کو تیار کر لے. اسی طرح اگر اس نے قلب کی بات کری تو خلد کا حقدار ہے. روح کی بات کری دار السلام کرائے، سری کری عدن کا ہے. اس سے یہ درجے ہیں نا. ایک حدیث میں ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جا کے جو افسوس ہوگا، جنت میں جا کے افسوس ہوگا نہیں، اس کو یہ افسوس جنت میں جا کے ہی افسوس ہوگا کہ جو لمحہ دنیا میں بغیر ذکر اللہ کے گزرا ہے. وہ جو ذکر کرتا ہی نہیں تھا اس کو تو یہ افسوس، کاش میں ذکر کرتا میں بھی ان جیسا ہو جاتا. جو قلب کا ذکر کرتا ہے کہے کاش میں روح کا ذکر کرتا ایک درجہ اور آگے چلا جاتا. اور وہ کہے گا کاش میں سری کا ذکر کرتا ایک درجہ اور آگے چلا جاتا. کیونکہ 7 ہی جنتے ہیں اور 7 ہی مخلوق. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہم نہ ہی کوئی بیعت کرتے ہیں، نہ ہی کوئی نذرانے کی عادت ہے ہم کو. یہ ایک فیض ہے ہم کو ملا. ہم کہتے ہیں کہ باقی ہمارے بھائی وہ بھی اس سے مستفیض ہیں. اگر کسی کے دل میں اس طریقے سے اللہ علیہ شروع ہو گیا تو دعا دے دینا. اگر آپ نے نہ بھی دی نا تو وہ جو اندر جاگ اٹھا وہ تو ضرور دعا دے گا نا کہ میرا مسیح کام تھا. اگر نہ کامیابی ہوئی تو تمہارا کیا بگڑا ہے، جیسے ہو ویسے تو رہو گے نا. عبادت ہی درج ہو جائے گی نا. اس کے لیے اس کو ذکر لو، اپنی قسمت آزماؤ. ہر آدمی کو یہ وہم ہے، گمان، خاص کر یہاں جو یورپ انگلینڈ میں رہتے ہیں ان کو بڑا وقت کمان ہے. پاکستان میں جاتے ہیں کیوں؟ وہاں کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا. وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے اللہ کا. کیوں؟ اتنا بڑا افسر ہوں، کرم نہیں تو اور کیا. اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑی کرم ہے. کیوں؟ 80 سال کا ہو گیا اتنی سے تک کرم نہیں تو اور کیا. یہ کرم سمجھتے ہو نا. ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی، جو رب کے دشمن ان کے پاس بھی یہ چیزیں ہیں. جو کافروں کو دیں وہی تم کو دیں. تمہارے پہ کیا کرم ہوا؟ کیا کرم ہوا؟ بلکہ ان کے پاس تم سے بہتر چیزیں ہیں. الٹا اس کے خلاف ہو گئے تو تمہارے طرف کا کوئی کرم نہیں. پھر جب یہ اللہ نے شروع ہوگی تو کرم ہو گیا نا. پھر کار بنگلہ دیا تو اور کرم، افسری دی اور کرم، صحت دی اور کرم. بے شک. لیکن کرم کی پہلی پہچان یہ دل ہے. تو اس کے لیے جو میں نے باتیں کریں اگر بات سمجھ میں نہیں آئے اس کی تسلی کے لیے آپ پوچھ سکتے ہیں. طریقے کی مطلب نہ ہے یا مخلوق کی مت کو بات سمجھ میں نہ آئے اس کے لیے پوچھ لیں، اس کے بعد ذکر لیں اور اپنی قسمت آزمائیں. آپ کے کہیں بھی پیر و مرشد ہے ہم سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تب بھی ہم کو اس سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت سے لوگ ہیں اس دنیا میں 360 ولی ہوتا ہے ایک وقت میں، 40 ابدال ہوتا ہے پوری دنیا میں. ابدال اس لائق نہیں ہے وہ تم کو بیعت کریں. کبھی سنا ہے کسی ابدال نے بھی بیعت کری ہے؟ وہ اس لائق نہیں ہے. صرف غوث اور قطب بیعت کر سکتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں 4 ہوتے ہیں. آپ بتاؤ ادھر تمہارے شہر میں کتنے ہوں گے، آگے لندن میں کتنے ہوں گے، مانچسٹر میں کتنے، پھر پاکستان ہندوستان میں کتنے ہوں گے، جب کہ پورے 4 ہوتے ہیں ایک وقت میں. صحیح. اب کیا خبر تمہارا مرشد غوث کو تم میں ہے یا نہیں؟ اگر تمہارا ہے تو ان کا تو نہیں ہوگا نا، اگر ان کا ہے تو ان کا تو نہیں ہوگا نا، سب کے تو نہیں ہوں گے نا، کسی ایک کا ہی کامل ہوگا نا. لیکن سب نے ان کو کاملین سمجھا تب ان سے بیعت ہوئے نا.
اگر تو اس کا مرشد کامل ہے تو پھر تو وہ جیسا بھی ہے. سلطان صاحب نے فرمایا آپ پہ اللہ سے اشارہ ہوں. اگر اس کا مرشد کامل ہے تو پھر سلطان صاحب نے فرمایا مرشد دا دیدار بہو میں لکھ کروڑا حجاں ہوئی. لیکن پہلے یقین تو ہو جائے نا وہ آگے کامل بھی ہے یا نہیں. کیوں جی؟ بے شک. کیسے آپ اس کو پہچانیں گے؟ کبھی نہیں پہچان سکتے. آپ زیادہ اس کی داڑھی دیکھیں گے یا جبہ دیکھیں گے یا نماز پڑھتا دیکھیں گے, یہ کچھ دیکھیں گے نا. نہیں, چور کو چور پہچانتے ہیں, ولی کو ولی پہچانتے ہیں. جب آپ کے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گا, بار وقت اللہ 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 ہو رہا ہے اندر, اس وقت آپ داتا صاحب پہ چلے, وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ ہے. حرکت پیدا ہوگی نا, اللہ اللہ میں تیزی آ گئی, آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ مرد کام ہے. سلطان صاحب پہ چلے جانا, وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ ہے, حرکت پیدا ہو جائے گی, ذکر تیز ہو جائے گا, سمجھیں گے مرد کامل ہے. پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا. اگر وہی بات ہوتی ہے جو سلطان صاحب پہ ہوئی تھی, داتا صاحب پہ ہوئی, تو پھر تو وہ کامل ہی ہے. اب جان جاتی ہے جانے دے, آپ اس کو نہیں چھوڑیں کیونکہ وہ کامل ہے. تم جیسے بھی اسے خریدے ہوئے, جدھر وہ جائے گا اپنا مال ساتھ لے کے جائے گا. پاس جاتے ہیں, بار بار جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, اس کا مطلب پھر کامل نہیں ہے نا, پھر وہ ناقص ہے نا. تو پھر اس کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا نا کہ اس کو پھر چپ کر کے بوری میں بند کر دیا, تو قریبی دریا میں بہا گیا نا. کیوں؟ وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے. مرشد پکڑا, یہ جسم اللہ کو نہیں پہنچتا, وہ جسم کے اندر کی چیزیں اللہ کو پہنچتی ہے نا. مرشد اللہ کے لیے پکڑا تھا, اور جو وسیلے تھے ان کی طرف وہ گیا ہی نہیں, وہ اندر ختم ہو گئے. جن کے ذریعے ہم نے رب کو پہنچنا تھا وہ چیزیں ختم ہو گئی. تو وہ تو 16 مخلوقوں کا قاتل ہے. اگر 1000 مریض ہے تو 16,000 مریضوں کا قاتل ہے. تمہارے پاس کسوٹی ہوگی, پھر تم جہاں بھی سننے کوئی ولی ہے کامل ہے چلے جانا, کسوٹی تمہارے پاس ہے. عام آدمی دھوکہ کھاتا ہے نا, سونارا دھوکہ نہیں کھاتا نا, اس کے پاس کسوٹی ہوتی. پھر جہاں جا کے جو سلطان صاحب پہ اور جو داتا صاحب پہ جو بات ہوتی, جس کے سامنے یہ بات ہوئے وہاں جا کے بیعت ہو جانا. پھر جب بھی ملے گا تو کامل ہی ملے گا نا. اگر ناقص مل گیا, اگر مرشد ناقص ہے, نکما ہے, تو ہو سکتا ہے تمہاری نمازیں بھی کام نہ ہیں. اگر امام آگے نکما ہو تو ہو سکتا ہے پیچھے مقتدی کی نمازیں بھی کیوں نہ ہو, کیونکہ پیچھے اس امام کے اس کی امام آگے نماز ہی نہیں جاتی ہے, تو وہی